بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز فرض ہے اور ہر مسلمان عاقل و بالغ کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے، جو چیز واجب ہو اس کا علم سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے۔ تو چونکہ فرض نماز تو عموماً ہر آدمی کو طریقہ اس کا معلوم ہوتا ہے، لیکن وطر نماز جو ایک واجب ہے 3 رکعت وطر پڑھنا عشاء کی نماز میں، تو اس کا طریقہ ہمارے اکثر بوڑھوں کو اور اسی طرح ماؤں بہنوں کو نہیں آتا۔ تو 3 رکعت وطر پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے آپ مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہیں اسی طرح 3 رکعت وطر پڑھنے ہیں۔ تو چونکہ وطر پڑھنا یہ واجب ہے اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، بلکہ اس کی قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ اگر آدمی چھوڑ دے تو اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ تو وطر پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو مغرب کے 3 رکعت فرض پڑھنے کا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں جو فرض پڑھی جاتی ہیں تو اس میں تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، لیکن وطروں کی تینوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ ثنا پڑھی پہلی رکعت میں، تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لی، اس کے بعد رکوع کیا، قومہ کیا اور اس کے بعد سجدہ جلسہ سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد رکوع اور باقی سارے ارکان مکمل کر کے تشہد بیٹھیں گے۔ تشہد بیٹھنا یہ واجب ہے، اس میں التحیات للہ والصلوات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع نہیں کرنا، بلکہ رکوع جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، کانوں کی لو تک اٹھا کے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے سینے کے اوپر باندھ لیں گے۔ ناف کے نیچے مردوں کے لیے اور عورت کے لیے ہے کہ اپنے سینہ کے اوپر عورت باندھے گی ہاتھ، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ تو یہ بات یاد رہے کہ نماز کے 14 واجبات ہیں، ان واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ وطروں کے اندر دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اللہ اکبر کہنا۔ اور اس کے بعد اگلا واجب ہے دعائے قنوت کا پڑھنا۔ تو وطروں کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ دعائے قنوت کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہمارے دیار کے اندر اللہم انا نستعینک و نستغفرک پڑھی جاتی ہے، تو ہمیں یہی پڑھنی چاہیے۔ اہل عرب کے ہاں دوسری دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو حدیث کے اندر مذکور ہیں، تو وہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ تو دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، جب ان کو کہا جائے دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ یاد ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی یاد نہیں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا پڑھتے ہو وطروں کے اندر تو کہتے ہیں 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کل شریف کا مقام نہیں ہے، کل شریف تو آپ نے پڑھ لی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت پڑھی ہے یا کل شریف پڑھا ہے، کوئی بھی سورت پڑھی ہے، وہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے تکبیر کہہ لی، تکبیر کے بعد اب دوبارہ ہاتھ باندھے ہیں، اب دعائے قنوت کا وقت ہے۔ اگر کسی آدمی کو دعائے قنوت نہ آئے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کل شریف پڑھ لے، بلکہ وہ کوئی اور دوسری دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لے، یا اگر اور کچھ نہیں آتا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ہی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے روزانہ کا، اگر ایک لفظ بھی یاد کریں تو چند دن کے اندر دعائے قنوت یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے
دعائے قنوت یاد کر کے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ایک واجب چھوٹ جائے تو اگر آدمی بھول کے چھوڑ دے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر کوئی آدمی کسی واجب کو چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے۔ جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ہم کوئی اور دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ لی، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، قومہ کر لیں، قومہ کے بعد 2 سجدے کریں، جلسہ کر کے 2 سجدے کر کے اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کریں، یعنی تشہد اور درود پاک اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں تو آپ کے وطر مکمل ہو گئے۔ تو جیسے مردوں کے لیے یہ وطر کا طریقہ ہے، عورتوں کے لیے بھی وطر کا یہی طریقہ ہے۔ تو عورتوں کے لیے بھی دعائے قنوت پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، ان کو بھی دعائے قنوت یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔